السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، چھوٹوں کو پیار اور بڑوں سے دعا کی گزارش۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتوں کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، جسے آپ غور سے سنیے اور اپنے زندگی میں عمل کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخار کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہ اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ جب کوئی کسی کے گھر جائے اور اس کا کھانا کھائے، پانی پیے، تو گھر والوں کے لیے دعا کرے، یہی اس کا بدلہ ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ جب آدمی نیند سے اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، جاگنے کی دعا پڑھتا ہے، تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ بخاری شریف۔ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان بنانا اور اس پر گھمنڈ کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مومن کا ہر جائز خرچ صدقہ ثواب کا کام ہے۔ عزت آبرو بچانے کے لیے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اللہ اپنے مومن بندے کے مال کا ضامن ہے، لیکن جو مال بلا ضرورت مکان کی تعمیر اور گناہوں کے کام میں خرچ ہو، اس کا ضامن نہیں۔ ترمذی شریف۔ نماز پڑھ کر اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اگر وہ کچھ وصیت کر گئے ہوں تو اسے پورا کرو، ان کے ساتھ یہی بہترین برتاؤ ہے۔ ان کے مرنے کے بعد باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ جو آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ذلیل ہے۔ ماں باپ کو محبت و احترام بھری نظروں سے دیکھنے والے کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امامہ شافع باندھ کر نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جنتیوں کو جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی اس وقت پر افسوس ہوگا جو دنیا میں انہوں نے ذکر الہی کے بنا گزار دیا تھا۔ لوگوں میں صلح کراؤ، اللہ پاک بھی قیامت میں مسلمانوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ جو آدمی حرام طریقے سے کماتا ہے، اگر اس رقم سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ کسی نیک کام میں خرچ کرے گا تو برکت نہیں ہوگی۔ چھوڑ کر مرے گا تو اس کے لیے جہنم میں جانے کا سامان بنے گا۔ جو آدمی اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے ضرورت مند بھائی کو دے دے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اس سے نجات مل گئی تو آگے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر قبر کی منزل بھی بھاری ثابت ہوئی تو آگے کی منزلیں بھی بھاری ثابت ہوں گی۔ قبر یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قرآن سیکھنے والا جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو قرآن اس کے لیے اللہ سے عرض کرے گا، الہی تو اسے اچھے جوڑے پہنا، چنانچہ اسے کرامات کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، الہی اپنی رحمت سے اسے اور عطا فرما، اسے کرامت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، الہی تو اس سے راضی ہو جا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن سیکھنے، پڑھنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ ترمذی شریف۔ صرف 2 آدمیوں پر رزق اس جیسا بننے کی تمنا کرنا جائز ہے۔ وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن سکھایا اور وہ رات دن میں جب بھی موقع ملے اس کی تلاوت کرے۔ جب اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنے تو وہ کہے، کاش مجھے بھی اس کی طرح قرآن کا علم ملا ہوتا اور میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا۔ وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ نیک کام میں خرچ کرتا رہا، اسے دیکھ کر یہ کہنا کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح مال مل جاتا تو میں بھی اس کی طرح نیک کام میں خرچ کرتا۔
تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت پر اتنا مگن رہا ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا بھی خیال نہیں آیا، تو اللہ پاک اسے مانگنے والوں سے زیادہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی اپنے گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تو 3 رات تک شیطان اس کے گھر میں نہیں گھس سکتا، اور جو دن میں تلاوت کرے تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں نہیں گھس سکتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیاری نبی کی یہ پیاری پیاری باتوں کو سن کر دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب پیاری باتوں کو اپنی زندگی میں عمل کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، آمین۔ آپ سب سے دعا کی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو آپ لوگ لائک کریے اور مجھے سپورٹ کریے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔